नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताब अल अरबाउन अल विल्दानिया 40 हदीसें बराए अतफाल। हदीस नंबर 2, चंद बड़े बड़े गुनाह यानी कुछ कबीरा गुनाहों के बारे में ये हदीस है। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाल सुइला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कबाइर क़ाला अल इशराकु बिल्लाहि व उक़ूक़ुल वालिदैनि व क़त्लुन नफ्सी व शहादतु ज़ूरी। मुत्तफ़िक़ अलैह। तर्जुमा। सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबायर यानी बड़े गुनाह के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी जान का नाहक कत्ल करना और झूठी गवाही देना। मुत्तफ़िक़ अलैह। इंशाल्लाह हम इसकी तशरीह देखते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अनस बिन मालिक ने पूछा कि या रसूलल्लाह बड़े गुनाह कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 गुनाहों के नाम बताए। सबसे पहला जो सबसे बड़ा गुनाह है वो है शिर्क, अल्लाह के साथ शिर्क करना। दूसरा, अल्लाह के फौरन बाद आता है वालिदैन, वालिदैन यानी पेरेंट्स की नाफरमानी करना। और तीसरा है किसी जान का नाहक कत्ल करना, बिला वजह में किसी जान को कत्ल कर देना। और चौथा गुनाह है झूठी गवाही देना। इस हदीस में नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 4 ऐसे उमूर, 4 ऐसे कामों के बारे में खबर दी है जो कबाइर और बड़े गुनाहों में से है। कबाइर मतलब बड़ा, ठीक है। कबीरा से बना है कबाइर। कबीरा मतलब एक एक बड़ा, और कबाइर मतलब बहुत सारे बड़े गुनाह। तो कबाइर और बड़े गुनाहों में से हैं। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कबाइर का तस्करा फरमाया है वो मंदरजा झेल है, मतलब दे आर एज फॉलो। यानी जो चारों गुनाह हैं वो इंशाल्लाह एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा गुनाह है वो क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये सबसे बड़ा गुनाह किस वजह से है वो हम देखते हैं। इसलिए है क्योंकि अल्लाह के साथ शिर्क करना ऐसा जुर्म है जो मुसलमान को इस्लाम से खारिज कर देता है। मतलब एक मुसलमान अगर शिर्क कर रहा है तो वो मुसलमान रहता ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो है तौहीद पर बेस्ड है ना, वननेस ऑफ अल्लाह पर, मोनोथेइज्म पर बेस्ड है। तो अगर वो अल्लाह के साथ कोई एसोसिएट करता है, पार्टनर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, अल्लाह के साथ दूसरे खुदाओं को मानता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी माफी नहीं दी है। ये बड़े गुनाहों में से है और वो इस्लाम के दायरे यानी इस्लाम के जो लिमिटेशंस है उसमें से वो निकल जाता है। इस्लाम उससे खत्म हो जाता है, वो कुफ्र पर आ जाता है, मुशरिक बन जाता है, इसे कुफ्र में दाखिल कर देता है और हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहने का सबब बन जाता है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, यानी एक बंदा अगर शिर्क करेगा तो दूसरे चाहे तमाम गुनाह अल्लाह माफ कर दे, लेकिन शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। इन्नहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मायदा में आयत नंबर 72 में फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। यकीन मानो, बेशक बेशक यकीनन, कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है, मतलब एसोसिएट करता है, पार्टनर्स, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, इसका ठिकाना जहन्नम है और गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। यानी जब एक इंसान जहन्नम में चला गया शिर्क की बिना पर, तो अल्लाह ने फरमा दिया अब उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत उस पर हराम हो गई और उसका अब कोई मददगार नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे नाराज हो जाए तो पूरी दुनिया भी मिलकर उसकी मदद नहीं कर सकती। अब दूसरा बड़ा गुनाह कौन सा है? दूसरा बड़ा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी, मतलब पेरेंट्स की नाफरमानी। वालिदैन मतलब दोनों, वालिद और वालिदा, माँ और बाप दोनों की नाफरमानी। वालिदैन की नाफरमानी करना दूसरा बड़ा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी में ये सारी बातें शामिल हैं। उन्हें छोड़ देना, यानी अब
والدین کی نافرمانی میں کیا کیا چیز کیا کیٹیگرائز کی گئی ہے کہ ایک تو نافرمانی میں یہ بات ہوتی ہے کہ والدین کو بالکل کیا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. جیسے کہ ویسٹرن کنٹری کا کلچر ہوتا ہے، وہ جا کے ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، کچھ دیکھ بھال نہیں کرتے. اور ان سے قطع تعلق کرنا، یعنی ان سے بات نہ کرنا، ان سے تعلق نہ رکھنا، ان سے ریلیشن شپ نہ رکھنا، مطلب ان سے تعلق ختم کر دینا، یہ بھی والدین کی نافرمانی ہے. ان کے ساتھ تو تکار کرنا یا افعال و کردار کے ذریعے انہیں ستانا، یا تو ان سے بدتمیزی سے بات کرنا، ان کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا، زور سے آواز میں بات کرنا، پھر ان کے ساتھ اپنا جو رویہ، اپنا جو بیہیویئر ہے ان کے ساتھ برا رکھنا، ان کے طرف مطلب اچھی طرح سے پیش نہ آنا، اور اپنے کردار یعنی اپنے بیہیویئر سے ان کو ستاتے رہنا، ان کی فرما برداری نہ کرنا، یعنی وہ کچھ کہیں. آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے نا، ماں باپ گلاس پانی لانے کو کہیں تو بچے منع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کے ساتھ مختلف طرح سے بدسلوکی کرنا، یعنی بدتمیزی، بدسلوکی کرنا، یہ سارا کچھ ہے والدین کی نافرمانی میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ، تیسرا جو بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ کسی جان کا ناحق قتل کرنا. کسی کو ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور آگ یعنی جہنم میں داخل ہونے کا بھی سبب ہے. یعنی اگر کسی کا جینوین قتل نہیں ہوا، یعنی ایک اللہ رب العزت نے کچھ کرائمز ایسا جو بندہ کرتا ہے، ایک مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان یا جو بھی ہے، تو وہ کوئی کرائم کر رہا ہے، تو اسلامی شریعت کے مطابق اگر اس کے لیے سزا کیا ہے؟ قتل ہے. تو اگر وہ سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جا رہا ہے، دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. یا پھر کسی بندے نے کسی کا قتل کر لیا اور اس سے قصاص لیا، یعنی اس کا کمپنسیشن لیا جا رہا ہے، اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے، وہ بھی الگ چیز ہے. لیکن کسی کو بلا وجہ میں ناحق قتل کر دینا، جان بوجھ کر کوئی ریزن نہ ہو اس پر قتل کر دینا، اللہ نے کہا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، آیت نمبر 93 میں، وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، جان بوجھ کر، اس کی سزا دوزخ ہے یعنی جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ ناراض ہوگا اور اللہ نے اس کی لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. مطلب کتنی چیزوں سے وہ محروم ہو گیا، کتنی چیزیں اس سے چھین لی گئی، جنت چھین لی گئی، اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اس پر اللہ کی ناراضگی واجب ہو گئی، اس پر اللہ کی لعنت ہو گئی، اللہ نے اس کے لیے عذاب تیار کر دیا. کس کے لیے؟ جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی جینوین ریزن کے، جو کہ شریعت نے ریزنز بتائے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی ریزن سے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس نے کیا کیا؟ بڑا گناہ کیا. لاسٹ، چوتھا بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا، مطلب فالس وٹنس. الزور، جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں. جو کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہ مکروہ اور ناپسندیدہ بات کہتا ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. ابھی کسی کی پراپرٹی ہے، کوئی دوسرا اس کو ہتھیار ہے، تو اس نے جا کے جھوٹی گواہی کورٹ میں دے دی اور وہ پراپرٹی جو جس کی نہیں تھی وہ اس کے حق میں آ گئی. تو وہ جس نے جھوٹی گواہی دی، جو جھوٹا وٹنس بنا، وہ اللہ کے سامنے اس نے کیا کیا؟ کبیرہ، بڑا گناہ کر دیا. اسی لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ہر چیز میں سچائی کو اختیار کریں، مطلب وہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، جو بات ہے وہ سچ کہیں. سچائی سے کیا ہوگا کہ تھوڑے سے کانسیکوینسز، کبھی کبھی انسان ڈر کے مارے سچ نہیں بول پاتا، لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو اس کو کانسیکوینسز اور جو نتیجے فیس کرنے پڑتے ہیں وہ سچ کے بنسبت تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، تھوڑے کیا بہت زیادہ ہوتے ہیں. سچائی کی صورتوں میں سے ایک صورت گواہی دیتے وقت سچ بولنا بھی ہے. جو گواہی دے رہا ہے، یعنی کہ جب کسی جج کے سامنے، کسی قاضی کے سامنے بیٹھا ہے تو اس کو سچ بولنا ضروری ہے. لہٰذا جب کسی سے کسی چیز کے بارے میں گواہی طلب کی جائے، چاہے عدالتوں میں ہو یا اس کے علاوہ کہیں اور ہو، تو اسے حق اور سچائی کے ساتھ گواہی دینی چاہیے. یعنی ضروری نہیں ہے صرف عدالت کی بات ہو رہی ہے،
کورٹس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اگر گھر میں بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اور ایک بندہ کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ تو میری ماں ہے، میں کیسے اس کے خلاف بولوں؟ تو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے یہ تو میرا دشمن ہے، میں کیوں اس کے فیور میں بولوں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ دشمن کے حق میں بھی بات آتی ہے تب بھی آپ کو سچ بولنا ہے، اگر آپ کے رشتہ داروں کے خلاف بات آتی ہے تب بھی آپ کو سچ بولنا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے۔ اور جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا چاہیے تاکہ وہ بڑے گناہوں میں سے کسی بڑے گناہ میں واقع نہ ہو۔ یعنی کوشش کرنا چاہیے کہ ہر چیز میں سچائی اختیار کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سارے بڑے گناہوں سے بچ سکیں، شرک سے بھی، والدین کی نافرمانی سے بھی، اور جھوٹ سے بھی، اور جو تیسرا بڑا گناہ تھا قتل کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔